تو ابھی سوال و جواب کی نشست رکھی جاتی ہے، تو سوال و جواب کے ساتھ ساتھ سجیشن اور تاثرات بھی آپ پیش کریں. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ جن کو کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی فیڈ بیک، سجیشن اور اپنے تاثرات پیش کرنا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا دیں اور پھر اپنے مائک سے بتائیں. ہماری بہنیں بھی ہیں، ان میں کچھ بہنیں تو ایسی ہیں جو اس کالج کے ایک کیمپس کی پوری ذمہ دار ہیں اور اس ادارے کو اس طرح کے موضوعات میں وہ ماشاءاللہ تحریکی کام کرتی ہیں. کچھ سوشل ورکر ہیں اور سوشلی بہت سارے این جی اوز سے، بہت سارے اداروں سے جو ہے کنیکٹڈ ہیں اور وہ کام کرتی ہیں. جی کوئی سوال، کوئی مشورہ؟ جو لوگ سائیکو یا نفسیات کے اعتبار سے دقت محسوس کرتے ہیں تو عموماً وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ ان کو یہ بیماری ہے. دارالقضا میں بھی 1-2 مرتبہ ہے جب قاضی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے علاج کرائیے تو انہوں نے الٹا قاضی صاحب کو ہی مشورہ دیا. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پہ جب وہ دارالقضا میں آئے تو کیسے ان کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ واقعی جیسے جو علامتیں بتائی گئی کہ واقعی آپ کو یہ دقت ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے شیخ. آپ کا اسم گرامی؟ میں محمد ریاض ارمان قاسمی، دارالقضا ناگپاڑا سے. دارالقضا ناگپاڑا سے آپ کی نیابت میں. بہت اچھا سوال ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہمارا اور آپ کے پاس ہے، آج کے پاس یہ سوالات آتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ میں ایک بہت اہم، یعنی جب وہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے ڈپلومہ کا، تو ایک دن خالی ایک موضوع آتا ہے لسننگ، یعنی سنو سنو سنو. جب وہ جو غریب آپ کے پاس آتا ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی کہانی سنانا چاہتا ہے اور ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب وہ سوال اور ہمارا جواب، اس کے درمیان ہمارے اور اس کے ذہن میں ایک کلیش پیدا ہوتا ہے، ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے. ویسے ہی علماء کی اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے اس برج کو، کہ یہ تو ایسے ہی سوچتے، یہ تو ایسے ہی رہتے ہیں. ہمارے پاس خواتین بھی کئی مرتبہ آئی، چونکہ وہ کاؤنسلر تھے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ خواتین بھی رکھی جائیں. عام طور پر خواتین کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ جو قاضی اور مفتی ہوتے ہیں سب مرد ہوتے ہیں تو یہ عورتوں کا درد تو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو جب بلاکیج ہوتا ہے تو پہلا اس میں مرحلہ یہ ہے مفتی صاحب کہ ان کو سننا ہوگا، اور سننے کے ساتھ ساتھ ایسا سننا ہوگا کہ ان کا درد آپ کا درد بنے، حقیقی بنے یا مصنوعی بنے. حقیقی بھی بنتا ہے بہت سی مرتبہ کہ آپ کو جو ہے فریق معاملہ سنا رہا ہے اور آپ خود جو ہے رقت میں آ گئے یا آپ کے آنسو بہنے لگے، یا کم سے کم درجے میں مصنوعی بنے تو وہ آپ کو اپنا دوست سمجھے گا. لیکن کبھی بھی اس کو یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کو ذہنی بیماری ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. اور اس کو اس طریقے سے، جیسے میرے پاس آیا تھا، میں نے طلاق غضبان کی بات بتائی، مجھے دیکھ کر ہی حالت سمجھ میں آئی کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ کسی قسم کے مرض میں مبتلا تو ہے، بات کرنے کا انداز لگا. تو اس نے کہا کہ ہم کو فتویٰ چاہیے. اب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ آپ نے جو فتویٰ لیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اس کو بڑا یہ ہوا، تھوڑا اچھل گیا کہ ارے آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو فتویٰ اتراکھنڈ کا تھا. تو میں نے نیچے دیکھا، تھوڑی سی کبھی کبھار ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، وہ مصنوعی تھی سارا معاملہ. اور اس کے بعد 1 منٹ نیچے دیکھ کر پھر میں نے اس کے آنکھ میں دیکھا اور کہا کہ وہ دوسرا فتویٰ لیا. وہ اور پریشان ہوا، کہا وہ مرکز المعارف کا فتویٰ ہے، وہ انگریزی میں ہے. تو میں نے کہا پہلے فتوے میں کیا تھا؟ کہا طلاق ہو گئی. دوسرے میں کیا تھا؟ کہا طلاق نہیں ہوئی. کیونکہ جب دونوں فتوے آپ کو مل گئے تو اور تیسرا کون سا فتویٰ چاہیے؟ یا تو ہم دیں گے کہ ہو گئی یا تو نہیں ہوئی. تو یہ ہو گیا، یعنی یہ بالکل عملی جو شکل ساتھ میں ہوئی ہے. تو آپ کو دونوں فتوے مل گئے تو اب تیسرا فتویٰ کیا ہے؟ تو وہ رونے لگا، وہ اپنا درد سنانا چاہتا تھا. میں نے بیٹھا آدھا پونا گھنٹہ اس کا درد سنا اتنے انداز میں، یعنی یہ عقید وہاں مصنوعیت نہیں تھی کہ مجھے بھی ایسا احساس پیدا ہوا کہ واقعی بہت پریشان حال ہے اور غمزدہ ہے، میں کیا کروں، میرا ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، بہت سارا کچھ سنا رہا تھا وہ. تو میں نے کہا کہ ہم آپ کا فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن آپ کے مسئلے کو حل کرنے میں آپ کا پورا تعاون کریں گے. تو اس نے کہا کہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 36 سال، 36 ایئرز. میں نے کہا مجھے آپ کے پورے 36 سال پیپر پر چاہیے. وہ سمجھا نہیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئے، بچپن میں تعلیم کیا لی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. حضرت کو میں نے وہ تفصیل پورا بھیجا تھا، بلکہ بحث و نظر میں حضرت نے اس طلاق غضبان کی وہ پوری رپورٹ جو ہے وہ چھاپی بھی ہے. جب اس کی پورے حالات لکھے گئے، اب اس کو یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ میرا محسن ہے. جب تک اس کو یہ احساس نہیں پیدا ہوگا، اگر ہم یہ کہیں گے تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، تو وہ اس سے کہا تم اس سے بڑے پاگل ہو.
تو پھر ظاہر بات ہے کہ میرے اور اس کے بیچ میں، اسی لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک لفظ کہا تھا نا، ریپو بلڈنگ، یہ کاؤنسلنگ کے اندر ایک بہت بڑا ایک وہ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر حذیفہ صاحب کے سلسلے میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو بھی انہوں نے دعوت دی، تو میں نے کہا ہم نے آلریڈی اتنا ریپو ان کے ساتھ بنا لیا تھا کہ کل جانے کے بعد وہ منع کر رہے تھے کہ آپ بالکل مت آئیے. اور وہ میں آپ کو بتا دوں وہ دوسری کمیونٹی سے ہیں، اس کا بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن اتنا احترام اور اتنا یہ بالکل مت آئیے. میں نے کہا کہ کچھ باتیں بھی ہوں گی. جانے کے بعد اتنا احترام کیا. تو پہلے مرحلے میں جب ہمارا جس طرح کا مطلب یہ کہ مستفتی کے ساتھ یا فریق کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہوگا، ہم کو کبھی نہیں بتانا ہے کہ تم کو درد ہے، تم کو تکلیف ہے. میں نے ان سے یہی کیا. اس کے بعد کہا کہ آپ کے گھر والوں سے ہی بات کرنی ہوگی. پھر وہ اتنا اعتماد میں آیا. اس کے بعد اب یقین کریں اتنا وہ اعتماد میں تھا کہ میں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کیا اگر اس کو کہتا کہ تم کو 10 دن کے لیے جیل میں جو ہے بند ہونا پڑے گا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا. تو ریپو کو جو ہے اتنا مضبوط کرنا ہوگا، اور لسننگ پاور ہم کو اتنی، اور وہ عام طور پر بہت معذرت کے ساتھ یہاں کچھ اور احباب بھی ہے ہمارے اندر، ہماری برادری کے اندر لسننگ پاور بہت کم ہوتی ہے. چونکہ ہم اب خطبہ جمعہ دینے کی صلاحیت کے حامل ہو گئے ہیں، ہم عالم دین بن گئے. حضرت جیسے فرماتے ہیں کہ فراغت ہو چکی ہے، تو اب تو ہم فارغ ہیں. ہم علوم و معارف کی جو ہے موجوں اور سمندروں کے اندر جو ہے گھومتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو بیوقوف ہے، نہ سمجھ، اس کو کیا سنیں گے. ان کا دماغی بددین ہے، بد شریعت ہے. حالانکہ واقعتاً میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میرے پاس تو تقریباً 12 سے 15 فائلز ہیں. بعض مسائل میں ان کو سننے کے بعد شروع میں تو ایسا لگا کہ فتویٰ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ اس میں جو کھل کر آ رہا ہے وہ یہ ہے. لیکن جب بہت گہرائی سے ان کے معاملات کو مزید سنا گیا، ایک مجلس نہیں، دوسری مجلس، تیسری مجلس میں، تو پورا ایگزیکٹ بالکل برعکس جواب کے پہلے جواب یہ ہوتا تھا تو اب یہ جواب بنے گا. تو یہ صورتحال پیش آتی. تو یہ لسننگ اور ریپو بلڈنگ یہ دونوں بہت اہم ہوگی. سے وہ سائیکوس کے جتنے جو مریض ہیں یا اس کے علاوہ اور جو مریض ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر قابو میں آئیں گے. یہ ناظم صاحب نے جو ابھی بتایا تھا امام مؤذن، ان کی بھی ریٹن فائل ہونا چاہیے کیا؟ خادم ہیں جیسے مسجدوں کے تعلق سے ابھی ترقیاتی کے بارے میں، تو کیا جیسے بھی مسجد کے جو امام ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، ان کی بھی ریٹن فائل ہونی چاہیے؟ اس کی شکل کیا بنے، مطلب کس طرح سے ریٹن فائل؟ جیسے شریعت میں ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکامات کا مکلف ہو جاتا ہے، ایسے ہی ملکی سطح پر ملکی قوانین کے مطابق جو عمر کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ ملک کے قانون کا پابند ہو جاتا ہے. اور ریٹن فائل کرنا ہر ایک کی گویا اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بنتی. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس کے لیے آمدنی، یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 10 20 50 لاکھ روپے یا 5 کروڑ روپے کماتا ہو تو ریٹن فائل کریں. میں نے جیسے کہا کہ آخری درجے کا خادم ہے 5000 روپے 3000 روپے. اچھا اب ریٹن فائل میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاتا ہوں کہ ریٹن فائل کی جب بات آئے گی تو مسجد والے کیش میں وہ کیا کہتے ہیں تنخواہ نہیں دے پائیں گے. پھر مسجد کے اوپر بات آئے گی کہ ان کا نظام کیا، پورا نظام اوپر سے نیچے جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے اور وہ پوری ترتیب صحیح ہو جاتی ہے. تو ریٹن فائل میں یقیناً خادم، مسجد کے مؤذن اور سب کا، اور ان لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے. ان لوگوں کے پاس رپورٹ ہے، چونکہ عبدالغفور صاحب جو عبداللہ کلاک والے جو گھڑی بناتے ہیں، جن کے پاس ساری مسجدوں کا پورا زبردست ڈیٹا ہے، تمام مساجد، تمام مکاتب فکر کی، تو ان تمام مساجد کا ڈیٹا لے کر انہوں نے اس سلسلے میں سروے بھی کیا. اور سروے کی رپورٹ آپ سنیں تو بڑا تعجب ہوگا کہ بڑی جماعت ایسی ہے جو یہ قانونی معاملات میں بہت پیچھے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. اس سے امام مؤذن کو بھی کچھ ذاتی طور پہ فائدہ؟ بالکل، جو میں نے فائدہ بتایا کہ اگر 5 لاکھ روپے سے کم ہے تو ٹیکس تو 1 روپیہ نہیں دینا ہے. مجھے ایک فائدہ یاد ہے کہ 3 سال تک ریٹرن فائل کر لینے کے بعد 4تھے سال میں اس نے حکومت کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، صرف ریٹرن فائل کیا ہے. ویسے میم بتائیں گے اس کی مزید فائدے کے لیے، جیسے پروفیسر ہیں. جی پروفیشنلی مطلب جو پرسنل فائدہ پوچھا جا رہا ہے تو جی EWS سیکشن کے اندر ایلیجبلٹی آ جاتی ہے. جی اس سے بہت سارے گورنمنٹ اسکیمز اپلیکیبل ہو جاتے ہیں. جی اس کا بہت سارا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی تو اپارٹ فرام ہمارا جو فائلنگ آ جاتی ہے ہمیں پورا طریقے سے وائٹ کالر پہ لے کر آتی ہے اور ہمیں ایک سیکشن میں لاتی ہے جس سے ہماری ریکگنیشن گورنمنٹ ریکارڈز میں آ جاتی ہے. جو پوچھا جا رہا ہے نا آپ کی پہچان، تو سرکار ہی تو ہمیں دے رہی ہے ہماری پہچان جی ITR سے.
تو یہ جو کہہ رہی تھی اس کو میں ہمارے سادے الفاظ میں کہوں کہ مثلا 3 سال تک ریٹرن فائل کرنے کے بعد اس نے 1 روپیہ بھی ٹیکس میں پے نہیں کیا. سی اے صاحب اگر ہمارے مرید ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ پیسے بھی نہیں لیں گے, اور اگر مرید نہ ہو, اسلم صاحب نے اس کے پورا پروجیکٹ بنایا تھا اور ایک سی اے کو تیار کیا تو جو صرف 200 روپیے لیں گے پر پرسن, ہر امام کے 200 روپیے. پھر انہوں نے ایک آرگنائزیشن کو تیار کیا کہ امام کو ضرورت نہیں کہ ہی ہیز ٹو پے, ایک آرگنائزیشن ہے وہ 100 اماموں کی ریٹرن فائل کے پیسے پے کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے اور آپ میں سے کتنے سارے لوگ ہیں تو تیار ہے, تو امام صاحب تو نہیں کریں گے. لیکن اگر ان کی ریٹرن فائل ہوتی ہے, 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں پے کیا ہے کیونکہ 5 لاکھ سے کم ہے, 3 سال کے بعد 4تھے سال میں اگر ان کو کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو حکومت کی اسکیم کے تحت 2 لاکھ روپیے تک حکومت ان کی کفالت کرے گی, چاہے وہ میڈیکل ہو یا دیگر حادثات ہو. اس طرح اور بہت سارے فوائد ہیں. ہاؤ دس آرگنائزیشن از گوئنگ ٹو ورک, یہ سوال کے سائل کا نام نہیں ہے, لیڈیز کی طرف سے ہیں جی. تو یہ آرگنائزیشن یعنی یہ ہمارا فیملی فرسٹ کیسے کام کرے گا. کل اس کا یہ پری انوگریشن پروگرام ہے, یعنی ہمارے افتتاح سے پہلے ہم نے آپ کو سمجھنے, ہم کو سمجھانے کے سلسلے کی ایک نشست رکھی ہے. ابھی ہمارا یہ ایک سینٹر باضابطہ طریقے سے اس کا افتتاح نہیں ہوا. کام تو خیر آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے تھے. کل اس کا افتتاح ہے نماز عصر کے بعد جامع مسجد میں. آپ سب تشریف لائیے گا. وہاں ہم نے 2 کیبن اور ایک کانفرنس روم بنایا ہے. کیبنس کے اندر الگ الگ اوقات میں, جیسے ایک نام بہت مشہور ہے, آپ جانتے ہوں گے, ایڈوکیٹ مبین سولکر. اب ایڈوکیٹ مبین سولکر صاحب کو اگر آپ ان کے آفس میں ملنے جائیں گے, حالانکہ وہ میرے بہت قریبی ہیں, بعض لوگ جانتے بھی ہوں گے, میرے رشتہ دار بھی ہیں, لیکن ان کے یہاں وکیل صاحب کے یہاں ہوتا ہے کہ پیپر کے اوپر جب تک وزن نہیں ہوتا نا تو پیپر اڑتا رہتا ہے. تو وہ کلا کے یہاں ظاہر ہے کہ, اور پھر سولکر لوگوں کی فیس میں باہر سے سنتا ہوں, اتنا لیا, لیکن نظر نہیں آتا کہ وہ کہاں رکھتے ہیں. تو بہرحال لیکن وہ جب ہمارے تھرو جائیں گے یا وہ ہمارے سینٹر میں آئیں گے تو وہ یا تو بہت نامنل چارج پر کام کریں گے یا فری آف کاسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ آپ بھی تمام ضرورت مندوں سے یا آنے والوں کو فری مت رکھیے گا, کچھ کاسٹ رکھیے گا تاکہ لوگوں کو بالکل مطلب یہ کہ فری فنڈ کی سروس نظر نہ آئے. تو وہ ابھی موضوع جو ہے وہ قابل مطلب یہ کہ زیر غور ہے کہ کس طرح کیا جائے گا. البتہ لائر کی سروسز, سائیکیٹرسٹ کی سروسز, سائیکولوجسٹ کے لوگ, اور پھر ہم جو ہے ہفتے میں 2 ہفتے میں کورسز رکھیں گے. قاضی صاحب ماشاءاللہ کورس کرتے ہیں, اور بھی یہاں پر ہمارے احباب ہیں جو کورسز کرتے ہیں. مولانا الیاس بغدادی صاحب ہیں, عربی لغت پر ان کا اچھا کورس چلتا ہے, اور بھی احباب ہیں. تو ان کو بلایا جائے گا اور جو لوگ اس سلسلے میں معلومات لینا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کی جائے گی. تو یہ طریقہ کار ہوگا کام کرنے کا. السلام علیکم. بہت کامیاب رہا. میرے بہت سارے جو سوالات تھے وہ میں نے حاصل کر لیے ہیں اس مجمع میں جو عالم لوگوں نے بیان کیا. مگر میرے پاس حالانکہ میری فیلڈ نہیں تھی, دارالقضا موجود ہیں, کونسلر موجود ہیں, ہم ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں, پولیس اسٹیشنز میں بھیجتے ہیں. عورتوں کے جب پرابلم آتے ہیں تو کیونکہ اس پہ ہم پوری وسعت نہیں رکھتے تھے تو اپنی فرینڈ سرکلز میں جو لائرز ہیں ان سے مشورہ کر کے یا ڈاکٹر سے تو ایک یونٹ جیسی بن گئی تھی, اور یہ تعداد بڑھ رہی تھی خواتین کی. اور پچھلے 5 سالوں میں یہ تعداد تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور مسائل ایسے آ رہے ہیں کہ مجھے شریعہ کی اتنی نالج نہیں جتنے کتابیں پڑھ پائے یا جتنا ہم حاصل کر پائے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے. اور کئی خواتین ہیں, مطلب میرے پاس سب سے زیادہ ابھی ایک لسٹ آتی ہے کہ ہر ماہ مسلم بچیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں غیر مسلموں سے شادی کرنے کے لیے. آپ کا اپنا تعارف بھی کرائیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کون ہیں. نہیں, بس مجھے اس میں شامل کیا گیا, وہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ سب کے درمیان بیٹھی ہوں. میرا نام صرف غزالہ آزاد ہے. خدائی کی کوشش بنتی ہوں. لوگ سوشل ورکر کہتے ہیں, میں سوشل ورکر نہیں ہوں, خدائی خدمتگار ہوں. گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ان کا, اور یہ جب اپنی وردی میں نظر آتی ہے تو ان کی حیثیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ بہت بڑا انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیا ہے, اور وہ ہمارے لیے یہ ایک حوصلہ افزائی کے کلمات کہہ رہی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مل جل کر بہت کام کیا جائے گا, اور یہ وقت کی یقیناً ضرورت ہے, اس پر کوشش کرنی چاہیے. اور 2-3 ہیں انشاءاللہ دوسرے میٹک میں جہاں ہمیں بالکل کام ملے گا, مسئلے کا حل ملے گا, تو ہم انڈیویجول ان کے پرابلمز بتائیں گے.
और एक छोटी सी 1 मिनट की रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने आपने बताया डिज़ास्टर के लिए, मैं जानती हूँ कि शायद कितने लोग कर चुके होंगे। गवर्नमेंट का एक और कोर्स है सिविल डिफेंस और होम गार्ड बोला जाता है। डिज़ास्टर मैनेज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट का कंपलसरी है हर ज़िले हर जगह पे ट्रेनिंग देने के लिए। ये 99 और 2005 में इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। तो उसमें कहा था सो कॉल, मतलब जो मुस्लिम दिखाई देते हैं उनको शामिल ना किया जाए। उन्हें इसमें शर्त रखी जाती थी। 2-3 बच्चे मुझे बता चुके कि हमने एग्ज़ाम देने के बाद भी हमें आई कार्ड इशू नहीं हुआ है। तो हमने फिर बहुत सारे ऐसे सबूत इकट्ठा किए और उसमें इम्प्लीमेंट लाने की कोशिश की और हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग में माशाल्लाह विद बेयर्ड अपने नौजवान बैठ सकते हैं। तो उसका एक ब्रोचर मैं आपको दे दूंगी। हर ज़िले पे हर जगह पे इंडिया पूरे हिंदुस्तान में होती है। पहले ये महीनों की होती थी ट्रेनिंग, अभी सिर्फ 5 डेज़ कर दी गई है और उसका एक आई कार्ड इशू होता है। तो आज के हालत में उस टाइम तो लगता था कि हम किसी की खिदमत करेंगे फर्स्ट एड वगैरह में, मगर आज के हालात में मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ का एक कार्ड और इशू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप ये सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना या मेल कर दीजिएगा। शुक्रिया, बोलने का मौका दिया, आपके साथ बैठने की इज्जत अफजाई दी। अल्लाह हमारे वॉलंटियर से दरख्वास्त है कि वो पेपर ले लीजिएगा। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है, मुफ्ती रोशन साहब ने अकोला में बहुत अच्छा इस पर काम किया है। अब मैं इस मजलिस के सदर काजी हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सदारती कलिमात, खुतबा नहीं कह रहा हूँ मैं, कलिमात के ज़रिए से इंशाअल्लाह इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें मुझसे कहने वाला था आपने सब सारी चीज़ें बोल दी है, उसकी तायीद करता हूँ। माशाअल्लाह मुफ्ती अशफाक साहब के काम से काफ़ी खुशी भी हुई। और सबसे बड़ी चीज़ कि आजकल के जो हालात है, हुकूमत को या दीगर अफराद जो मुसलमानों के इदारों पर तनकीदी निगाह रखते हैं, शरई अदालत या दारुल क़ज़ा के नाम से उनको एक किस्म की एलर्जी है। तो ये नाम सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, फैमिली गाइडेंस सेंटर, इसलिए कि असल तो काम मकसूद है, नाम मकसूद नहीं है। तो इस एतबार से अगर हुकूमती एतबार से इजाज़त भी हासिल हो जाती है तो ये भी हमारे लिए नूर नाला नूर है। और हमारे दारुल क़ज़ा हो, शरई अदालतें हों या फैमिली गाइडेंस सेंटर हो, इसमें जो हज़रात भी रहबरी के लिए बैठते हैं उनके अंदर एक तो अल्लाह की रज़ामंदी, खुलूस और लोगों से हमदर्दी और होश और जज्बा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मसाइल भी आसानी के साथ और बहुत ही बेहतर तरीके पर हल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की बेहतरीन बातों की तरफ रहबरी फरमाए। यकीनन आज के ये जो पूरे दिन का निज़ाम है और आइंदा भी इख्तितामी नशिस्त है, तो जो भी मुहाज़रात हमारे सामने पेश हुए हैं ज़ाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़े फ़वाइद हासिल हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मिलने को, जुड़ने को, जमा होने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इसे कहते हैं समंदर को कूज़े में बंद कर देना। मुख्तसर और जामे बात पूरी वज़ाहत के साथ माशाअल्लाह काजी साहब ने रखी है। فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم